انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم۔ چلتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کی جانب۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بھارت کے افغان طالبان کو دریائے کنڑ پر ڈیم بنانے میں مدد کی پیشکش، طالبان کا خیر مقدم۔ بھارت نے ایک بار پھر ہرزہ شرائی کی ہے پاکستان کے خلاف۔ بھارت نے افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکومت کو چترال سے نکلنے والے دریائے کنڑ پر ڈیم کی تعمیر میں مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ حال ہی میں طالبان کے لیڈر ملا ہیلو اللہ خونزادہ نے وزارت توانائی کو دریائے کنڑ پر جل ڈیم کی شروعات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے لیے ملکی حقوق کے ساتھ معاہدے کے تحت جانا اور غیر ملکی وکیل کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ افغان میڈیا کے مطابق ملا ہیبت اللہ کے حکم کے بعد بھارت نے اس کے داخلے میں تعاون کو ظاہر کیا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ بھارت میں افغانستان ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں کی تعمیر میں مدد کے لیے تیار ہے۔ ان کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان پانی سے متعلق تعاون کی ایک مثبت تاریخ موجود ہے، جس کی مثال ہر جگہ تعمیر کی گئی ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر میں طالبان کے نمائندے سہیل شاہین نے ہندوستانی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان تعاون کے کئی مواقع موجود ہیں اور کابل نئی دہلی کے ساتھ مثبت تعلقات کا خیال کرتا ہے۔ واضح ہے کہ دریائے کنڑ پر پاکستان کے ضلع چترال سے نکلتا ہے اور تقریباً 482 کلومیٹر طویل فاصلے کے بعد دریائے کابل میں دوبارہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس دریا پر ڈیم کی تعمیر سے آبی وسائل اور توانائی کے توازن پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو ایک بار پھر بڑی دھمکی دے دی، اگر جنوبی ریاست کو ہتھیاروں سے آگے بڑھیں گے تو ہم نیوکلیئر ہتھیار وینزویلا بھیجیں گے۔ شمالی کوریا کے کم جونگ ان کا اعلان۔ پیونگ یانگ نے خبردار کیا ہے امریکہ کو کہ اگر صدر جمہوریہ جنوبی کوریا کو مزید ہتھیار فروخت کر سکتے ہیں تو امریکی ہتھیار اور فوجی دستے وینزویلا بھیجتے ہیں۔ تو اس کا بیان عالمی سیاسی مسئلے میں شمالی کوریا کے حکام کے مطابق یہ اقدام امریکہ کے ساتھ جاری فوجی تعلقات اور ہتھیاروں کی فروخت کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تحریر عالمی سطح پر مضبوط طاقت ہے اور امریکہ اور جنوبی کوریا کے تعلقات پر اثر ڈالنے والی طاقت ہے۔ عالمی سطح پر بین الاقوامی تعلقات کے مطابق شمالی کوریا کی یہ بات اس بات کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عالمی سطح پر سخت رد دینے میں کسی کو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ اور عالمی برادری کے لیے ضروری ہے کہ وہ صورتحال پر فوری نظر رکھیں تاکہ کسی بھی بحران سے بچا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات پاکستان میں 3 تازہ ترین پروسیسنگ پلانٹس قائم کرے گا۔ وزیر برائے قومی اقتصادی تحفظ و تحقیق تنویر حسین نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات پاکستان میں 3 اپ ڈیٹ کھجور پروسیسنگ سیٹس کے منصوبے پر کام کرے گا، جس کا مقصد ملک میں پیدا ہونے والی کھجور کی پیداوار کو ویلیو ایڈیشن کے نتائج برآمد کرنے میں مؤثر انداز سے لانا ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ ایک ورچوئل اجلاس میں UAE کے نمائندے سیموسیلا نکولا ایبرے نے دونوں طرف کے افسروں نے جلد ہی کمپنی کی ایک اور مفاہمتی یادداشت دستخط کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پروسیسنگ بنیادی طور پر ان پلان میں آپ کو آگے بڑھنے کی کھجور جیسے سندھ اور بلوچستان کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔ پاکستان میں کھجور کی پیداوار 5 لاکھ ٹن سے زیادہ ہے اور یہ تقریباً 1 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر ہوتی ہے۔ برآمدات $50 امریکی ڈالر سے زیادہ ہے، جن میں برطانیہ، UAE، جرمنی، ترکی اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس کے نتائج سے نہ صرف برآمدی منڈی پاکستان میں بہتر ہے بلکہ کسان بھی آگے بڑھیں گے اور کھجور کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ برطانیہ اور قطر کے درمیان نئے دفاعی معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دوحہ میں برطانیہ اور قطر میں دفاعی معاہدے پر دستخط کرنے والے نئے معاہدے شروع ہو چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے جان ہیلی نے دورہ قطر کے دوران ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان نئے ڈیفنس انشورنس حکومت پر
दस्तखत किए गए। ये मुआहदा बरतानिया और कतर के दरमियान दफाई शराकत दारी को मज़ीद गहरा करता है और फ़ज़ा, बहरी, बर्री फ़ौज के दरमियान ताउन और फ़रोग़ की राह हमवार करेगा। इस्लामिक वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक ये मुआहदा कतर के दिफा में बरतानिया के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है और दोनों मुल्कों के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। कहा जा रहा है कि बरतानिया और कतर के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात भी इंतहाई मुस्तनद और कतर के लिए बरामदात 2025 में 4.4 अरब पाउंड तक पहुँचेंगी, जबकि बरतानिया कतर में सरमायाकारी से 40 अरब पाउंड तजावुज़ कर गया है, जो फ़न टेक, लाइफ साइंसेज, काबिल तजदीद तवानाई और साइबर जैसे शोबों में रोज़गार के मौक़े फराहम कर रहे हैं। दौरे कतर के दौरान वज़ीर दिफ़ा ने शेख सूद आली सानी से मुलाकात की और एक अहम इजलास में भी शिरकत की है। जनूबी कोरिया और मलेशिया के दरमियान मुश्तरका हथियारों की तैयारी के लिए दिफाई मुआहदा तय पा गया। जनूबी कोरिया और मलेशिया ने दिफाई ताउन के एक नए बाब का आगाज़ करते हुए मुश्तरका हथियारों की तैयारी और दिफाई टेक्नोलॉजी की तरक्की पर मबनी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई सनत, तहकीक और हथियारों की मुश्तरका पैदावार के फ़रोग़ के लिए एक अहम पेशरफ्त है। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक जदीद हथियारों, मिसाइल निज़ामों और फ़ौजी साजो सामान की तैयारी में ताउन करेंगे। जनूबी कोरिया की वजारत दिफा ने इस शराकत दार को एशियाई खित्ते में स्ट्रेटजिक ताउन की मजबूती करार दिया है, जबकि मलेशियाई हक्काम का कहना है कि यह मुआहदा मुल्क की दिफाई खुद कफालत के लिए अहम संग मील साबित होगा। माहिरीन के मुताबिक ये इश्तराक न सिर्फ दोनों मुल्कों की दिफाई सलाहियत में इजाफा करेगा, बल्कि इलाकाई सिक्योरिटी के तवाज़ुन पर भी मस्बत असर भी डाल सकता है। अमेरिकी कंपनी ने वर्टिकल टेक ऑफ सलाहियत वाले खुदकार लड़ाका ड्रोन मुतारिफ करवा दिए। अमेरिकी दिफाई टेक्नोलॉजी कंपनी शील्ड AI ने एक नया मसनूई ज़हानत से चलने वाला बगैर पायलट लड़ाका त्यारा मुतारिफ कराया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने की सलाहियत रखता है। ये नया ड्रोन, जिसे एक्सबैट का नाम दिया गया है, बहरी और दुश्वार माहौल में ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। कंपनी के मुताबिक ये ड्रोन हाई माइंड टेक्नोलॉजी पर मबनी खुदकार निज़ाम के तहत काम करता है और इसे खुद मुख्तार निज़ाम के लिए भी फराहम करता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि कंपनी के मुताबिक ये त्यारा फ़िलहाल तैयारी के आखिरी मराइल में है। मुकम्मल असले के साथ इसकी ऑपरेशनल रेंज 2000 नॉटिकल मील से ज़ायद है। ड्रोन की लंबाई 26 फुट और परों का फैलाव 39 फुट है। माहिरीन के मुताबिक ड्रोन का छोटा साइज से महफूज रखने, एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने और लॉन्च करने में आसानी फराहम करता है, जबकि इसकी कारकर्दगी रवायती लड़ाका हथियारों के बराबर करार दी जा रही है। कंपनी के मुताबिक एक्सबैट की पहली आजमाइशी परवाज़ अगले साल मुतवक्की है, जबकि ये ख़तरनाक परवाज़ आगे भी करने के लिए तैयार है। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि रवायती पायलट लड़ाका हथियारों के मुकाबले में काफ़ी सस्ता होगा। पाकिस्तान के आर्मी जनरल उर्दन के दौरे पर पहुंच गए। शाह अब्दुल्ला से अहम मुलाकात सामने आ गई। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने पर गौर किया गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सल्तनत उर्दन के दौरे पर हैं। उन्होंने सल्तनत उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से मुलाकात की, जो उर्दनी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर भी हैं। ISPR के मुताबिक इस मौके पर शाह अब्दुल्ला के शाही फर्जंद शहजादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात में मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों में बातचीत ख़ास तौर पर दिफा और सलामती के लिए दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई मामलात पर बातचीत की गई। ISPR ने बताया है कि फ़ौज ने पाकिस्तान की आवाम, हुकूमत और अफवाज की जानिब से अब्दुल्ला दोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान उर्दन के साथ बरदराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का अदा किया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार और खिदमात को सराहा है और दोनों बरदर ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने का इज़हार किया। ISPR ने बताया है कि इससे कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अलदैनी से जनरल हेडक्वार्टर ओमान में बताया है। इसके अलावा कहा गया है कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और दोनों
مسلح افواج اور اردن کی افواج کے درمیان گہرے اور تاریخی تعلقات کی تجدید بھی کی گئی ہے۔ روسی فوجی طیارہ وینزویلا میں لینڈ کر گیا، مغربی دلہ میں خوف کی فضا پھیل گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ روسی فوج کی وینزویلا آمد واگنر گروپ کی افریقی سوچ سے راستے یہ وینزویلا پہنچ چکا ہے۔ وینزویلا کے دارالحکومت کاراکاس میں ایک روسی طیارے کی لینڈنگ نے عالمی سطح پر حلقوں میں اس خوف کی فضا دوڑا دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ روس وینزویلا کی مدد کرنے کے لیے سامنے آ چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ ایلیوشن 276 ماڈل کا ہے جو روسی فوجی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماضی میں یہ طیارہ مالی، سوڈان اور لیبیا میں واگنر گروپ کی نیت سے جوڑ رہا ہے۔ وینزویلا میں اس کی آمد کو عسکری تعاون یا مشن سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جلد از جلد وینزویلا میں حملہ کرنا چاہتا ہے، جس کے بعد یہ ہو سکتا ہے۔ یوکرین کا اپنے اتحادیوں سے روسی تیل کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتحادیوں سے روسی تیل کمپنیاں، خفیہ بحری بیڑے اور آئل ٹرمینلز پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ تمام روسی تیل کمپنیوں، ان کے خفیہ بحری بیڑے اور آئل ٹرمینلز پر پابندیاں عائد کریں تاکہ ماسکو کی جنگ کے لیے مالی معاونت کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ لندن میں پریس کانفرنس کے دوران دیگر یورپی رہنماؤں نے بھی روس پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر نے کہا ہے کہ یہ معاملہ صرف یوکرین کی آزادی اور خود مختاری کا نہیں بلکہ یہ یورپ اور برطانیہ کی بھی جنگ ہے۔ نیدرلینڈ کے وزیر اعظم ڈی کسخول بولے کہ یورپی یونین اور امریکی طرز پر روسی تیل کمپنیاں پابندیاں عائد کریں۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے کہا ہے کہ اتحادیوں کو کرسمس سے پہلے یوکرین کے لیے قرضوں کے معاملے کا کوئی حل نکالنا ہوگا اور یوکرین کو قرضے دینے ہوں گے۔